کتنا بڑا اس کے اندر جھوٹ بول دیا اس آیت کے اندر، جبکہ یعنی کہ اس آیت کے اندر ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے۔ نکالتے ہیں اپنی مرضی کی اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ماتم کے حوالے سے وہ کس طرح پروموٹ کر رہا ہے ماتم کو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ قال اللہ عز وجل فی سورہ یوسف وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عینہ من الحزن فہو کظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے اور آج کے دور کے ریگارڈنگ جو فتنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ میں نے اپنا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے، جس میں جو اس طرح کے فتنے ہیں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں، جیسا کہ حسن اللہ یاری اس کی میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ علامہ جو آصف الوی ہے اس کی 1-2 ویڈیوز پوسٹ کر چکا ہوں اور اس کا ان لوگوں کا مکروہ چہرہ دکھا چکا ہوں۔ اور آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا کہ ہوتا ہی ہے کہ بگڑا آوے کا آوا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنا مرضی آ کر ٹی وی چینلوں پہ دوسری جگہ بیٹھ کے باتیں کر لیں کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ اپنا رنگ بدل کے بات کر لیں، یہ جتنے بھی اہل تشیع حضرات ہیں، چونکہ یہ سبائیت کی پیداوار ہیں تو لازمی سی بات ہے ان کے اندر جھوٹ بھی پایا جائے گا، مکر و فریب بھی پایا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ قرآن کا انکار بھی کرتے ہوں گے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کو تو نعوذ باللہ بہت برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنی عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں آیتوں کو چینج کر کے، ان کے مطلب چینج کر کے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کی تلاوت کی ہے، تو ابھی میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا متن یہ بتا دوں کہ ان کے ایک علامہ ہے جو کہ شہنشاہ نقوی، جن کو جی سنی بڑا وہ جی کرتے ہیں، جی نہیں وہ جو ہے بندہ جو ہے وہ بڑا یعنی کہ مطلب ان کا شیعوں میں جو ہے وہ بڑا یعنی کہ سمجھدار آدمی ہیں، اور وہ بڑا اس طرح نا باتیں کرتے ہیں نا اس کے بارے میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا نا کہ اہل تشیع خاص طور پہ جو فرقہ ہے اس میں فتنوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اس کی ویڈیو میں ابھی نیچے چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ قرآن کی آیت کو کس طرح بدل رہا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ۔ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا، حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ اب آپ نے جیسا کہ یہ ویڈیو دیکھ لی، اس نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ یوسف کی جو 84 جو میں نے جس کی تلاوت کی تھی۔ اب میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اس کے اندر کیا اس نے یعنی کہ دیکھیں نا کتنا بڑا اس کے اندر جھوٹ بول دیا اس آیت کے اندر، جبکہ یعنی کہ اس آیت کے اندر ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔
تو بیسیکلی تھیم یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ ماتم کی بات کرتے ہو، ماتم تو اب کی بات ہی نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے یعنی کہ ماتم کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا ان سے، انہم ان سے، اور پھر اس نے منہ پھیر لیا ان سے، وَقَالَ اور کہا، یا آسفا، ہے میرا افسوس، علی یوسفا، یوسف پر، ہے میرا افسوس یوسف پر، وَبْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئیں، عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑا غم تھا اس کے لیے، یعنی کہ یہ اس کے حوالے سے بہت بڑا غم تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ آیت 80 سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 85-86 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس آیت میں بتائیں کہ کہاں انہوں نے کہا کہ جی میں، یہ تعویلیں نکالتے ہیں اپنی مرضی کی اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ماتم کے حوالے سے وہ کس طرح پروموٹ کر رہا ہے ماتم کو، کہ انہوں نے پہلے اپنے یعنی کہ وہ رانوں پہ 2 ہاتھ مارتے تھے، اس کے بعد ایک سینے، 2 ہاتھ سینے پہ مارتے تھے، اس کے بعد پھر سر پہ مارتے تھے، کہتے تھے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ یار انتہا ہے جاہلیت کی۔ اچھا مجھے سب سے دیکھیں، مجھے اگر کوئی بات انسان کرتا ہے نا تو میری ایک عادت ہے کہ میں اس کو نا پہلے کراس چیک کرتا ہوں، اس کی بات سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے اس نے کہی ہے، لیکن اگر وہ غلط نکلتی ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی تم نے غلط کیا ہے۔ ہم لوگ ایسے لکیر کے فقیر ہیں کہ ہم لوگ، میں نے آپ کو کہا تھا نا شخصیت پرستی پہ چل رہا ہے ہمارا دین۔ ہم جس کو اپنا یعنی کہ ہم سمجھو کسی کو اگر پیر مان بیٹھتے ہیں، کسی کو بڑا مان بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم سے جب کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو ہم نے نازل کیا، تو تم کہتے ہو ہم تو اپنے آب و اجداد کی، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آب و اجداد کو پایا۔ جب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے آب و اجداد جو ہیں وہ بھی اگر سیدھے رستے پہ نہ ہو تب بھی تم ان کی اتباع کرو گے۔ تو بات وہ ہے کہ شخصیت پرستی کا دین ہے ہمارے یہاں نا۔ ہم لوگوں نے لوگوں کو ایون کہ اکثر ہم تصویریں لگا لیتے ہیں اپنے موبائل پہ، اپنے موبائل پہ تصویریں لگاتے ہیں، یہ پیر صاحب ہے جی ہمارے۔ ارے یار کاہے کے پیر ہے یار؟ کون پیر ہے؟ یہ پیر ہے آپ کو، یہ آپ کو سیدھا رستہ بتا رہے ہیں؟ یہ کون سا سیدھا رستہ بتا رہے ہیں آپ کو؟ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ قرآن کی آیت سے، سیدھی آیت ہے، اس کا سیدھا میں نے آپ کو لفظ بل لفظ ترجمہ بتایا۔ آپ کہیں تو میں اس کی گرامر کے حساب سے آپ کو ترجمہ بتا سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ اگر تفسیر کی تو بات بعد میں آتی ہے نا، پہلے سمپل آپ ترجمہ تو دیکھیں نا۔ اس میں تو ایسے ورڈنگ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ہاتھ مارے یا انہوں نے وہ کیا۔ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں بات لے گیا۔ اور دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے جو بیٹے حضرت یوسف تھے ان سے بہت پیار تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک انسانی فنومینا بھی ہے کہ جب ایک چیز ہو نا، کہ ایک چیز کا پتہ ہو کہ ہاں یہ چیز نا جو ہے ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ اگر یہ کسی کا بچہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد کے دکھ سے سب کو بچائے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا بچہ خدا نہ خواستہ گم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو اس مشکل سے بچائے، اس آزمائش سے بچائے، تو اس کو چین ہی نہیں آتا، صبر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں کہیں ماتم کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، کہ اگر تفسیر نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو قرآنی الفاظ ہیں کہ ان کے غم کو دیکھ کے اللہ نے قرآن میں الفاظ دے دیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں لکھ سکتے تھے وہ کبھی اپنا ہاتھ یہاں مارتا تھا، کبھی اپنا ہاتھ یہاں مارتا تھا، کبھی اپنا ہاتھ یہاں مارتا تھا؟ استغفر اللہ، کہنے کو اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں اور جھوٹ کے پلندے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خود کو نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کو بدل دیا۔ چلو میں تو اس چیز پہ ہوں گی، یہ قرآن کو پڑھ تو رہا ہے، قرآن کی آیت کو بدل رہا ہے، آیت کا ترجمہ بدل رہا ہے۔ وہ اگلا حسن اللہ یاری جیسا دجالی فتنہ، وہ تو کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف ہے، اور یہ عقیدہ اس کا بھی ہونا ہی ہے۔ یہ سب اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے، ان سب کا عقیدہ یہی ہے۔ یہ بھلے جتنے مرضی منہ پہ نقاب چڑھا لیں، لیکن اندر سے جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے۔ تو بچائیں خود کو، تحقیق کریں، خدا را میری بات کی بھی تحقیق کریں کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تو ویڈیو کو ثبوت دیتا ہوں، پھر بھی نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی تو جو ہے تو جھوٹا ہے، تو لائر ہے۔ بھائی جھوٹا آپ مجھے تب کہیں نا، میں نے جب نیچے ثبوت دیا ہو، یا میں نے کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس غلط دیا ہو، یا میں نے آپ کی ہی بندے کی ویڈیو کٹ کر کے چلاتے ہیں۔ بھائی لازمی بات ہے، ایک انسان کی 20 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ جو ہے میں آپ کو 20 منٹ کی ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا نا، بھائی نہیں ہوتا، نیچے نہیں چلا سکتا، میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ اس ویڈیو کو خود جا کے دیکھ لیں، میں اس کا پورا متن سمجھاتا ہوں آپ کو۔ تو خیر جن کے دلوں پہ مہر ہے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آنی، وہ صرف گالیاں ہی نکال سکتے ہیں۔
باقی اللہ نے جن کو ہدایت دینی ہے، جہاں تک میرا حق پہنچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کے لیے ہدایت لکھی ہے، تو یہ میرے رب کا میرے پہ سمجھو کہ میں کہتا ہوں میرے رب کا احسان ہے کہ میں ادنا سے ایک طالب علم ہوں، اور اگر میں اپنے منہ سے حق بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ میرے رب کا کرم ہے، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں حق بولوں، یا یہ میرے رب کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ عز و جل کی مرضی ہے کہ میرے منہ سے حق بات نکل رہی ہے اور دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہدایت دے ہم سب کو، اور اسپیشلی ان لوگوں کو، اور بچائے ان فتنوں سے جو کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔